اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی اسمارٹ اسکول سر سید احمد خان کیمپسز، گلستانی جوہر کیمپسز میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ جماعت پنجم مضمون اردو میں سبق جو ہم نے پڑھا تھا، ہم نے چائے بنائی، اس کی آپ نے بلند خوانی کی تھی اور مشکل الفاظ کو خط کشیدہ کیا تھا۔ آج ہم اس کتاب کے کتاب کا سوال نمبر 2 اور 3 کتاب میں مکمل کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کتاب میں سوال نمبر 2 اور 3 میں کیا سمجھایا گیا ہے۔ پیارے بچوں، یہ آپ کی اسمارٹ اردو کی 5ویں کتاب ہے، جس میں آپ نے سبق ہم نے چائے بنائی کی بلند خوانی کی تھی اور مشکل الفاظ کو خط کشیدہ کیا تھا۔ آج ہم کتاب کا سوال نمبر 2 اور 3 مکمل کریں گے۔ پہلے ہم جانتے ہیں کہ سوال نمبر 2 اور 3 میں کیا سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ جی، سبق کے سوال نمبر 2 میں جو پیج نمبر 61 یعنی کہ 61 پر موجود ہے، سوال نمبر 2، دیے گئے محاورات کے جملے بنا کر ان کا مطلب واضح کیجیے۔ محاورات ہے: آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، آڑے وقت میں، چھکے چھوٹ جانا، چار چاند لگانا، عزت خاک میں ملانا، ٹال مٹول کرنا۔ جی ہاں، یہ محاورات ہیں جن کو ہمیں مطلب واضح کرتے ہوئے ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ یہ ہمیں کام کاپی میں کرنا ہوگا۔ یہ میں نے آپ کو سوال دکھایا، یہ سوال نمبر 2 ہے جو ہم کاپی میں مکمل کریں گے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، مندرجہ ذیل جملوں میں املے کے اغلاط درست کر کے جملہ دوبارہ لکھیں۔ جی ہاں، یہ جملے میں املے کی غلطیاں ہیں جو ہمیں صحیح سے دوبارہ کر کے لکھنا ہے۔ جیسے کہ پہلا ہے جملہ، گھر کے کام کاج کے لیے بااعتماد ملازم کی ضرورت ہے۔ اس میں ہمیں دیکھنا ہے کہاں املے کی غلطی ہے، اسے ہمیں درست کرنا ہے۔ بس اسٹاپ پر لوگوں کا ہجوم ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ کام کل تک ختم ہو جائے گا۔ علی نے ایک پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا۔ لاہور تاریخی عمارتوں کے حوالے سے خاصی شہرت رکھتا ہے۔ کھانا اتنا لذیذ تھا کہ ہر کسی نے اس کی تعریف کی۔ جی ہاں، یہ 5-6 جملے ہیں جن میں املے کی غلطیاں ہیں اور ہمیں ان اغلاط کو درست کر کے جملہ دوبارہ لکھنا ہے۔ یہ بھی ہمیں کام کاپی میں کرنا ہوگا اور یہ دونوں کام آپ بیٹا املے کی قواعد کاپی میں کریں گے، ٹھیک ہے؟ پیارے بچوں، سوال نمبر 3 ہے، جو سبق کا نام ہے ہم نے چائے بنائی، سرگرمی محاورات کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ جو اس کا سوال لکھا ہم نے، دیے گئے محاورات کے جملے بنائیں۔ پہلا ہے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب ہے حیران ہو جانا، آنکھوں کا خیرہ ہو جانا۔ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اس کا ہم نے جملہ بنایا ہے، میرا اچھا نتیجہ دیکھ کر امی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، یعنی کہ میرا امتحان میں اچھا نتیجہ دیکھ کر امی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ دوسرا ہے، آڑے وقت میں، یعنی کہ آڑے وقت میں، برے وقت میں۔ اس کا معنی ہے برے وقت میں اور اس کا جملہ کچھ یوں بنے گا، دوست وہ ہے جو دوست کے آڑے وقت میں کام آئے۔ آڑے وقت میں یعنی کہ برا وقت آ جانا، اس کو کہتے ہیں آڑا وقت۔ تو اس کا جملہ ہے، دوست وہ ہے جو دوست کے آڑے وقت میں کام آئے۔ نمبر 3 ہے، چھکے چھوٹ گئے۔ چھکے چھوٹ گئے یعنی کہ چھکے چھوٹ جانا، حواس باختہ ہونا، ٹھیک ہے؟ اس کا ہے، ابو کا غصہ دیکھ کر حامد کے چھکے چھوٹ گئے، یعنی کہ ابو کو غصے میں دیکھ کر حامد حواس باختہ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ چھکے چھوٹ گئے، حواس باختہ ہو جانا یعنی کہ کچھ سمجھ نہیں آنا۔ یہ 3 میں نے جملے بنائے ہیں، 3 محاوروں کو۔ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں یعنی حیران ہو جانا، آڑے وقت میں، برے وقت میں، چھکے چھوٹ گئے، حواس باختہ ہو جانا، کچھ سمجھ نہیں آنا۔ یہ ان کے معنی بھی ہیں اور اس کے جملے بھی بنائے ہیں۔ پہلا جملہ میں نے بنایا ہے، میرا اچھا نتیجہ دیکھ کر امی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ آڑے وقت میں، دوست وہ ہے جو دوست کے آڑے وقت میں کام آئے۔ چھکے چھوٹ گئے، ابو کا غصہ دیکھ کر حامد کے چھکے چھوٹ گئے۔ یہ 3 محاورات کو میں نے جملوں میں استعمال کیا ہے اور اس کے
معنی لکھے ہوئے، معنوں کو واضح کرتے ہوئے میں نے اس کے جملے بنائے ہیں۔ اب آگے جو جملے رہ گئے ہیں وہ آپ کو خود سے بنانا ہے۔ اس کے معنی میں نے آپ کو بتا دیے، جیسے کہ 4 چاند لگانا، بڑھ چڑھ کر تعریف کرنا، خوبصورت یعنی کہ بہت زیادہ تعریف کرنا، اس کو کہتے ہیں کہ 4 چاند لگا دیے۔ عزت خاک میں ملانا، نام خراب کر دینا، کسی کی عزت خراب کرنا، کسی کے نام کو خراب کرنا۔ ٹال مٹول کرنا، بات کو ٹالنا یعنی کہ بات ٹالنا۔ یہ 3 جملے جو ہیں آپ نے خود سے اپنی کاپی میں بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ 4 چاند لگا دینا یعنی کہ بہت زیادہ تعریف کر دینا، بڑھ چڑھ کر تعریف کرنا۔ عزت خاک میں ملانا، نام خراب کر دینا۔ ٹال مٹول کرنا، بات ٹالنا۔ اس کے جملے آپ اپنی کاپی میں بنائیں گی، ٹھیک ہے نا۔ 4 چاند لگا دینا کا جیسے کہ آپ اس طرح بنا سکتے ہیں کہ امی نے تعریف کر کے میری تعریف پہ 4 چاند لگا دیے۔ امی نے میری تعریف میں 4 چاند لگا دیے۔ عزت خاک میں ملانا، نام خراب کرنا، ٹھیک ہے نا۔ امی نے مجھے ڈانٹا یا ابو نے مجھے ڈانٹا کہ تم فیل ہو کے میری عزت خاک میں ملاؤ گے۔ ٹال مٹول کرنا یعنی کہ بات ٹالنا۔ ہمیں کبھی کسی بڑے کی بات کو ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے، یعنی کہ بات کو ٹالنا نہیں چاہیے۔ اس میں سے کوئی سا بھی آپ اس سے ملتا جلتا جملہ بنا سکتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، اب یہ ہمیں سوال نمبر 3 ہے جو کتاب میں دیا گیا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا۔ مندرجہ ذیل جملوں میں املے کی اغلاط درست کر کے جملہ دوبارہ مکمل کیجیے۔ کچھ جملے میں آپ کو بتاؤں گی کیا کیا غلطیاں ہیں، آپ کو کس طرح املے کی غلطیاں درست کرنا ہے، باقی جملے آپ خود بنائیں گے۔ پہلا جملہ ہے، گھر کے کام کاج کے لیے بااعتماد ملازم کی ضرورت ہے۔ اس میں بااعتماد اور ضرورت یہ دونوں املا غلط لکھا ہوا ہے، اس کو ہم صحیح کریں گے تو اس کو کچھ یہ یوں ہو جائے گا، گھر کے کام کاج کے لیے بااعتماد ملازم کی ضرورت ہے۔ بس اسٹاپ پر لوگوں کا ہجوم ہے، اس میں بس اور ہجوم دونوں غلط لکھے ہوئے ہیں تو اس کو صحیح کیا ہے، بے کے ساتھ سین آئے گا۔ بس اسٹاپ پر لوگوں کا ہجوم ہے، اس میں ہے غلط لکھا ہوا ہے تو ہم نے اس کو صحیح شکل دی ہے۔ اس کے بعد ہے سب 3، مجھے یقین ہے کہ یہ کام کل تک ختم ہو جائے گا۔ اس کو صحیح سے ہم اس طرح لکھیں گے، یقین کے لیے کاف نقطوں والا استعمال کریں گے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ کام کل تک ختم ہو جائے گا۔ ختم اور یقین یہ دونوں غلط لکھے ہوئے تھے، اس کے املے میں غلطی تھی تو ہم نے اس کو درست کر کے لکھا ہے۔ اب اس کے بعد یہ 3 جملے رہ جاتے ہیں جسے آپ خود سے اپنے کاپی میں درست کریں گے۔ علی نے پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا، اس میں آپ کو دعوت اور اہتمام ان دونوں کا املا کی غلطی کو درست کرنا ہے۔ لاہور تاریخی عمارتوں کے حوالے سے خاصی شہرت رکھتا ہے، اس میں آپ نے عمارتوں، خاصی اور شہرت ان تینوں الفاظوں کی املے کی درستگی کرنی ہے۔ اس کے بعد ہے کھانا اتنا لذیذ تھا کہ ہر کسی نے اس کی تعریف کی، آپ نے اس کو درست لکھنا ہے، تعریف کو آپ نے صحیح سے کر کے لکھنا ہے کہ کس طرح لکھا جاتا ہے۔ یہ اس کی پورا یہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا، سوال نمبر 3 تھا جو کتاب میں موجود تھا، اس کے 3 میں نے املے کی درست جو ہے کر دیے ہیں، املے کی جو اغلاط تھیں اس کی غلطیاں میں نے درست کر دی ہیں، ٹھیک کر دی ہیں۔ اس کے بعد جو 3 جملے ہیں اس کو بیٹا آپ خود سے اپنی کاپی میں درست کر کے لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ خود سے بھی تھوڑی سی آپ محنت کیجئے کہ کہاں کہاں میں نے آپ کو بتا بھی دیا، اشارہ بھی دے دیا ہے کہ اس میں یہاں ان الفاظ میں املے کی غلطیاں ہیں، آپ اس کو درست کر کے اپنی کاپی میں لکھیے گا۔ اسی طرح جیسے میں نے دیا ہوا ایک ایک لائن چھوڑ کے صفائی سے یہ کام کیجئے گا۔ یہ 3 میں نے کروا دیے ہیں، گھر کے کام کاج کے لیے بااعتماد ملازم کی ضرورت ہے، بس اسٹاپ پر لوگوں کا ہجوم ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ کام کل تک ختم ہو جائے گا۔ یہ تینوں جملوں کی غلطیاں درست کر کے میں نے اس کو کاپی میں لکھ دیا ہے، آپ بھی اسی طرح اور جو بھی غلطیاں ہیں اس کو دور کر کے کاپی میں لکھیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ کام سمجھ آ گیا ہوگا اور اس میں کوئی اتنی مشکل نہیں ہے، آپ کام کو صاف ستھرے سے سمجھیں، پہلے ریکارڈڈ ویڈیو چیک کرنے کے بعد اسے سمجھا کریں کام کو اور اس کے بعد کام سٹارٹ کیا کریں۔
امید کرتی ہوں آپ کو کوئی بھی مشکل درپیش نہیں آئے گی، اور اگر آپ کو کچھ مشکل بھی لگے بیٹا تو آپ اس کو میسج کر کے پوچھ سکتی ہیں۔ اب اپنی ٹیچر کو اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔